ایک یہ کویشچن ہم سب بار بار پوچھتے ہیں جب بھی ہم کچھ سیکھنا چاہتے ہیں، جب بھی ہمیں کوئی کچھ پڑھانا چاہتا ہے تو ہم بار بار اپنے آپ سے بھی سوال پوچھتے ہیں، دوسروں سے بھی پوچھتے ہیں۔ کوئی بھی کام کرنے کا کوئی ایک مقصد ہوتا ہے، ایک وجہ ہوتی ہے کہ کیوں ہم یہ کام کریں۔ تو ہم یہ سیکھنے کی کوشش کریں کہ ہماری ایک پرسنل آئیڈینٹی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ پرسنل آئیڈینٹی جو ہوتی ہے اس کو بنانا، اس کو اسٹیبلش کرنا۔ اگر میں آپ میں سے کسی سے کہوں کہ مجھے ڈیفائن کر کے بتائیں کہ واٹ وڈ بی پرسنل آئیڈینٹی فار یو، کیا خیال ہے کیا ہوگی پرسنل آئیڈینٹی؟ جو ہمیں ڈیفائن کرے۔ گڈ، ٹھیک ہے، گڈ، ویری گڈ۔ یعنی پرسنل آئیڈینٹی یہ ہوتی ہے جو مجھے میرے بارے میں بتائے کہ میں کیسی ہوں، میرے اندر کیا کیپیبلٹیز ہیں، مجھے اللہ تعالیٰ نے کیسا بنایا ہے، مجھے اپنے بارے میں پتا ہو۔ آپ میں سے جتنے لوگ ہیں اپنی لائف کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ Are you sure you know yourself? So what I want you to do is کہ 3 اپنی کوالٹیز جو ہیں ان کو سوچیں اور 2 یا 3 چیلنجز اپنے بارے میں سوچیں۔ مجھے جاننا نہیں ہے لیکن میں یہ دیکھنا چاہ رہی ہوں کہ ودن 1 منٹ کیا آپ اپنی 3 کوالٹیز اور 3 چیلنجز کو آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں۔ چیلنجز مشکل لگ رہے ہیں، سوچنا مشکل لگ رہا ہے، یا دیر آر سو مینی چیلنجز یو ڈونٹ نو کہ اس میں سے پرائرٹی پہ کس کو رکھیں؟ پازیٹیو کوالٹیز نہیں سوچی جا رہی؟ گڈ۔ میرے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے جب میں نے فرسٹ ٹائم یہ ایکسرسائز کی تھی، اس لیے کہ ہمیں ہر شخص اتنی دفعہ بتاتا ہے کہ ہمارے اندر خرابی کیا ہے کہ ہمارے لیے اپنی پازیٹیو کوالٹیز کو سوچنا ایکسٹریملی مشکل کام ہے۔ اور کسی کو مشکل ہوئی ہے؟ آپ اپنے آپ کو جانتے ہی نہیں ہیں، اور جتنا زیادہ ہم اپنے آپ کو جانتے ہیں اتنا زیادہ ہمیں کلیئرٹی آتی ہے۔ اور ہم نے جب اپنے آپ کو جاننا ہے تو 2 ایریاز میں جاننا ہے۔ نمبر 1، میری اسٹرینتھ کیا ہے۔ جیسے اگر آپ یوسف علیہ السلام کی پوری سٹوری پڑھتے ہیں تو یوسف علیہ السلام نے جب ان کو جیل سے نکالا گیا تو وہاں پر آ کر جب ان کو وہاں پہ جو کنگ تھا اس نے کہا کہ اچھا آئی وانٹ ٹو گیو یو آنریبل اسٹیٹس ان مائی کورٹ، میں آپ کو بہت کوئی ہائی رینکنگ اسٹیٹس دینا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ نہیں، مجھے آپ اس پوزیشن پہ لگائیں کیونکہ میرے اندر 2 کوالٹیز ہیں، مجھے نالج ہے اور میں حفاظت کر سکتا ہوں۔ تو اب آپ دیکھیں، اگر آپ کو اپنی کوالٹیز نہیں پتہ تو آپ اپنے آپ کو کیسے کہیں پہ کوئی کام کریں گے؟ کئی جگہوں پہ آپ کی ضرورت ہوگی اور آپ کے سامنے کوئی انڈیکیٹرز بھی آ رہے ہوں گے گھر کی طرف سے، باقیوں کی طرف سے، لیکن آپ کو پتہ ہی نہیں، آپ نے سوچا ہی نہیں کہ میرے اندر کیا کوالٹیز ہیں۔ تو پرسنل آئیڈینٹی میں یہ بہت ضروری بات ہوتی ہے کہ ہم اپنی کوالٹیز کو آئیڈینٹیفائی کریں۔ اور اس کے لیے ایک اور کام آپ کر سکتے ہیں، یو کین آسک یور بیسٹ فرینڈ۔ جو آپ کے بیسٹ فرینڈ ہوتے ہیں نا، وہ آپ کی کوالٹیز بتانے میں بہت ایکسپرٹ ہوتے ہیں، وہ بہت خوشی خوشی آپ کی کوالٹیز جو ہوتی ہیں نا وہ بتاتے ہیں۔ تو آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ آپ مجھے بتاؤ کہ میرے اندر کون سی بیسٹ کوالٹی ہے۔ اچھا، ہرڈلز جاننا کیوں ضروری ہے؟ ان کو اوور کم کرنے کے لیے کیوں ضروری ہے جاننا؟ ٹھیک ہے، وہ رکاوٹ نہ بنے اور ہم آگے بڑھ سکیں۔ چیلنجز جاننا اس لیے ضروری ہے، 2 وجوہات ہیں۔ نمبر 1 تو یہ کہ کئی دفعہ کچھ چیلنجز انکنٹرولیبل ہیں، ہم ان کے بارے میں کچھ نہیں کر سکتے۔ جن کے بارے میں ہم کچھ نہیں کر سکتے ان کو ہمیں ایکسیپٹ کرنا ہوتا ہے۔ آپ اپنی لائف میں دیکھ سکتے ہیں کوئی ایسی چیز، ایسی سچویشن، لیٹس سے آپ کے گھر میں ہے، کوئی شخص بہت ناراض ہونے والا انسان ہے، بہت غصہ کرنے والا انسان ہے، تو دیر از نتھنگ دیٹ یو کین ڈو اباؤٹ دیٹ پرسن۔ آپ ایک کام صرف کر سکتے ہیں، کئی چیزیں ہم بدل نہیں سکتے، پھر ہم پتہ کیا کرتے ہیں، ہم اندر سے ناراض ہوتے رہتے ہیں، ہم اندر سے غصے میں رہتے ہیں، ہم اندر سے بہت ساری چیزوں کے بارے میں ہم پریشان رہتے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی ایج کے بہت سے بچوں کو میں جانتی ہوں جو 2-3 کام کرنا شروع کر دیتے ہیں جب وہ ایسے چیز سے ٹکراتے ہیں، ایسے کام کی طرف جاتے ہیں جہاں پہ وہ کچھ نہیں کر سکتے۔ اٹس اے چیلنج، اٹس اے ریئل چیلنج ان دیئر فیملی، اور کہیں پہ ان کو نظر آ رہا ہے، ان کی اپنی پرسنالٹی کا بھی ہو سکتا ہے، وہ کچھ نہیں کر سکتے۔ وہ پتہ کیا کرتے ہیں؟ نمبر 1،
اینی گیس؟ جب وہ بہت پریشان ہو جاتے ہیں, اس چیلنج کے بارے میں کچھ نہیں کر سکتے, وہ کیا کرتے ہیں؟ کون سا غلط راستہ لیتے ہیں؟ گڈ, ڈرگز لیتے ہیں, اسموکنگ کریں گے, ویپنگ کریں گے, ڈرگز لے لیں گے. کیوں؟ اس لیے وٹ دے آر ایکچولی لوکنگ فار از کہ ان کو سکون ملے, ان کو خوشی ملے. آپ کو پتہ ہے ہمارے برین میں ایک ریوارڈ سینٹر ہے, اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے ریوارڈ سینٹر, اور سارے دن میں جب ہمیں ریوارڈڈ فیلنگ ہوتی ہے نا, ہم خوش ہوتے ہیں نا, تو پھر وہ ہمارا ریوارڈ سینٹر ہمارے لیے تالیاں بجاتا ہے, شاباش دیتا ہے ہمیں, دین وی فیل گڈ اباؤٹ آور سیلف. اور اس ٹائم پہ اگر ہمیں کوئی بھی غلط چیز آفر کرتا ہے, غلط کام کرنے کو کہتا ہے, ہم نہیں کرتے. لیکن جب ہمارا ریوارڈ سینٹر سٹاروڈ ہوتا ہے, بھوک لگی ہوئی ہے اس کو ڈوپامین چاہیے ہوتا ہے, وہ نہیں مل رہا, گھر میں پریشانی, اندر پریشانی, سوچ میں پریشانی, کام نہیں صحیح کیے جا رہے, تو وہ ریوارڈ سینٹر کیا کرتا ہے, ہمیں بار بار کہتا ہے کہیں سے خوشی ڈھونڈو, کہیں سے خوشی ڈھونڈو. تو ایک چیز جس سے لوگ خوشی ڈھونڈتے ہیں وہ ہے اسموک کر کے, ویپ کر کے, ڈرگ لے کے. اس سے ڈوپامین جاتا ہے, تھوڑی دیر کے لیے آپ کو مزہ آتا ہے, اب آپ کو عادت پڑ جاتی ہے. اور کون سی چیز؟ اسٹریس میں پڑتے ہیں. اور کون سی چیز ہے جو کرتے ہیں؟ اپنی لائف کی بات کریں اور اپنی لائف میں سے سوچیں کیا ہوتا ہے. آئسولیٹ کر لینا, کمرے میں رہنا, بند رہنا, اور بند رہ کے اکثر فون کے اوپر اپنے رہنا, اور فون پہ یا غلط چیزیں دیکھنا, یا دوستیاں کر لینا, حرام دوستیاں کر لینا, چٹ چیٹ کرنا, ٹک ٹاک پہ جانا, ویڈیوز بناتے رہنا سارا دن, گھر والوں کو پتہ ہی نہیں ہے, اور ہم ناچ ناچ کے, گانے گا گا کے ہم نے بس حد مچائی ہوئی ہے, which is not a right behavior. لیکن ہم کیوں کر رہے ہیں؟ بیکاز ہم ذہنی طور پہ پریشان ہیں. وہ جو ہرڈلز ہیں ہمارے, ہمیں ان سے ڈیل نہیں کرنا آ رہا, اب ہم یہ کر رہے ہیں. اور کوئی چیز؟ لوگ تو مطلب کریٹیو ہو کے بھی تو یوز کرتے ہیں. ہاں, کریٹیو ہو کے جو کام کر رہا ہے وہ ٹھیک ہے, وہ پھر چھپائے گا نہیں نا, پیرنٹس سے بھی نہیں چھپائے گا, کوئی ان کو باتیں بھی نہیں سنائے گا, وہ کوئی ہیلدی کنسٹرکٹیو کام کر رہے ہوں گے. نہیں, کریٹیو لوگ جو ہوتے ہیں نا, وہ اس طرح آئسولیٹ نہیں ہوتے کہ اماں ابا بلا رہے ہیں تو ان کی بات نہیں سن رہے, بدتمیزی کر رہے ہیں, ابیوزو لینگویج, گالی گلوچ کر رہے ہیں, چھپ چھپ کے بیٹھے ہوئے ہیں, دروازے مار رہے ہیں, بند کر رہے ہیں, وہ نہیں کرتے. کریٹیو لوگ جو ہوتے ہیں وہ آرام سے سارے کام کرتے ہیں, اور اگر کوئی ان کے پاس آ کے بیٹھتا ہے, ان سے بات چیت کرتا ہے, تو دے آر یوزلی ویری ہیپی. ہاں, اسٹریس جب ہوتا ہے تب اسپیس کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن اسٹریس مجھے بھی ہوتا ہے, مجھے ہوگا تو میں میکسیمم کیا کروں گی, میرے گھر والے میرے پاس آ کے بات کرنا چاہیں گے, میں ان کو صرف یہ کہہ دوں گی کہ آج میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے, میں بہت تھکی ہوئی ہوں, میں نے صبح سے میں کام کر رہی ہوں, یا آج میں کوئی چیز مجھے بہت پریشان کر رہی ہے, تو میں اس کو ٹھیک کر لوں, پھر میں انشاءاللہ آپ سے بات کروں گی. دس از ہاؤ آئی ایم گوئنگ ٹو ڈیل ود اٹ. لیکن جو لوگ اور طرح کی پریشانی میں ہوتے ہیں, وہ کیا کرتے ہیں؟ تو چیختے ہیں, چلاتے ہیں, گالی گلوچ کرتے ہیں, اور ہر بات پہ کہتے ہیں اپنے پیرنٹس کو میرا مسئلہ آپ لوگ ہیں, میری زندگی میں اگر کوئی پرابلم ہے تو وہ آپ لوگ ہیں. وہ یہ کہتے ہیں, کیوں؟ ان کی پرسنل آئیڈینٹی پور ہوتی ہے, ویک ہوتی ہے. اور کیا کام کرتے ہیں؟ کٹس لگانا, سیلف ہارم, سوسائڈ کرنا. یہ ساری ایکٹیویٹیز بتاتی ہیں کہ یو آر فرسٹریٹڈ ان سائڈ, یو آر ناٹ ہیپی. اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ زندگی اس لیے نہیں دی ہے کہ ہم اس کو اس طرح ضائع کر دیں. ہماری ایک پرائم رسپانسبلٹی ہے گیٹنگ ٹو نو آور اون سیلفس, اپنے آپ کو جاننا, میرے اندر کیا کوالٹیز ہیں, کیا اچھے ٹریٹس ہیں, مجھے کون سی چیزیں بادر کرتی ہیں. اچھا, جو چیزیں بادر کرتی ہیں ان میں سے بھی 2 کیٹیگریز بنیں گی. ایک کیٹیگری وہ ہوتی ہے کہ آئی کین ڈو سم تھنگ اباؤٹ اٹ, اور ایک کیٹیگری وہ ہوتی ہے آئی کین ناٹ ڈو اینی تھنگ اباؤٹ اٹ. اچھا, جس کے بارے میں ہم کچھ نہیں کر سکتے اس کو ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں, پھر اس کے مطابق اپنے آپ کو بلڈ کرتے ہیں. مثلاً اب گرمی تو رہنی ہے نا, جون جولائی اگست رہنی ہے نا, لوڈ شیڈنگ بھی ہونی ہے, کبھی کبھی کمرہ ٹھنڈا نہیں ملنا, پانی ٹھنڈا نہیں ملنا, ایکسیپٹ کرتے ہیں نا. جو لوگ ایکسیپٹ کرتے ہیں تو گرمی میں بھی بیٹھ جاتے ہیں. جو لوگ ایکسیپٹ نہیں کرتے وہ کیا کرتے ہیں, وہ ہر بات پہ کہتے ہیں بس میں نے پاکستان چھوڑ دینا ہے, میں نے یہاں نہیں رہنا. وہ اپنے ملک کو ہی گالی گلوچ کرتے رہتے ہیں اور اپنے آپ کو فرسٹریٹ کرتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے, جو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں وہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں, جب تک بجلی نہیں ہے ہم کوئی کام کر لیتے ہیں.
جس کے بارے میں ہم کچھ نہیں کر سکتے اس کو ہم ایکسیپٹ کر کے کیا کرتے ہیں, اپنے اوپر ورک کرتے ہیں, ورک آن سیلف. اگر میں وہاں پہ تھکی رہوں گی, غصے میں رہوں گی تو کیا ہوگا, میرا اپنا نقصان ہو جائے گا. اور اگر میرے پاس جو چیلنج ہے مجھے پتا چلتا ہے وہ میرا چیلنج ہے. مثلاً کیسے کیسے چیلنج ہوتے ہیں بچوں کو, بڑوں کو بھی ہوتے ہیں ویسے تو. میرے گھر میں سب کو غصہ بہت آتا ہے اور سب لوگ غصہ بہت کرتے ہیں. اب یہ والا چیلنج کہاں آئے گا, I can do something about this. میرا غصہ ہے, میں کسی اور کے غصے کے لیے کچھ نہیں کر سکتی, اس کو مجھے ایکسیپٹ کرنا ہے اور پھر اپنے لیے کچھ طریقے سیکھنے ہیں کہ میں اپنے آپ کو ہیلدی کیسے رکھوں. لیکن میرا غصہ میرے کنٹرول میں ہے. میری پرسنالٹی کی جتنی چیزیں ہیں وہ میرے کنٹرول میں ہیں. ہمیں نا یوزلی دن میں کئی بار غصہ آتا ہے, لیکن ہوتا کیا ہے کہ وہ 5 یوں آیا نا, 3 پہ آیا پھر واپس چلا گیا, 1 پہ آیا واپس چلا گیا, 5 پہ آیا واپس چلا گیا. اچھا, اب کئی دفعہ جو غصے کی وہ باتیں ہوتی ہیں نا وہ ہمارے لیے, اس کو ہم کہتے ہیں ٹریگر. یہ ٹریگر بن جاتی ہیں. ٹریگر یہ ہوتا ہے کہ شروع میں مجھے نہیں اتنی جلدی ان باتوں پہ غصہ آتا تھا, لیکن اب مجھے کوئی انگلی بھی لگا دینا تو میری حالت غیر ہو جاتی. گھر میں کوئی حال بھی پوچھ لینا تو مجھ سے برداشت نہیں ہوتا. تو دیٹ مینس کہ جب یہ چھوٹے چھوٹے غصے کے ایپیسوڈ ہو رہے تھے نا, I was actually not doing anything about them. I was not working on myself. میں اپنے اوپر کام نہیں کر رہی تھی, اور کیونکہ میں کام نہیں کر رہی تھی تو پھر کیا ہوا کہ وہ جو بیلون ایک ہوتا ہے نا, وہ آپ بھرتے جاتے ہیں, ہوا بھرتے جاتے ہیں, ایک وقت آتا ہے وہ پھٹ جاتا ہے. اور کئی دفعہ ہم جب غصے میں بہت چیختے چلاتے ہیں تو وہ اس میں نا کوئی بڑی بات نہیں ہوتی ہے, چھوٹی سی بات ہوتی ہے, اور گھر والے پریشان ہو جاتے ہیں کہ اتنی سی بات پہ تمہیں اتنا غصہ آ گیا, اتنی سی بات پہ تم نے اتنا توڑا پھوڑی شروع کر دی. لیکن وہ یہ نہیں سمجھتے کہ وہ اوور منتھس اینڈ ایئرز بلڈ ہو رہا ہوتا ہے, ہمیں خراب کر رہا ہوتا ہے, ہمیں پریشان کر رہا ہوتا ہے, اور ہمیں اس کو ٹھیک کرنے کا طریقہ نہیں آ رہا ہوتا. ہم کسی بات سے بہت زیادہ ڈپریس ہوتے ہیں, ہم سے وہ چیزیں ہینڈل نہیں ہو رہی ہوتی. اسی لیے اینگر از آلویز مائی اینگر از مائی پرابلم. میں کبھی یہ نہیں کہہ سکتی کہ کیونکہ فلاں شخص مجھے اتنا تنگ کر رہا ہے مجھے غصہ آیا. ہاں, لوگ مجھے غصہ دلا سکتے ہیں, لیکن مینجمنٹ مجھے ہی کرنی ہے. مجھے اپنے غصے کو خود اپنے کنٹرول میں کر کے اس کا طریقہ سیکھنا ہے کہ میں کیا کروں. یہاں آپ بتا سکتے ہیں کہ مجھے بہت غصہ آیا ہے, مجھے آپ کی بات نے بہت اپسیٹ کیا ہے, لیکن چیخ چلا نہیں سکتے, گالی گلوچ نہیں کر دے سکتے, چیزیں اٹھا کے نہیں مار سکتے, بدتمیزی نہیں کسی کے ساتھ کر سکتے. آپ کو پتہ ہے نا, ایک واقعہ ملتا ہے ہمیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ کھڑے ہوئے تھے اور ایک شخص ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ لڑ رہا تھا, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کے دیکھ رہے تھے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کافی دیر خاموش رہے, وہ شخص لڑتا رہا, ہوتا نا ان کی بھی بس ہوگی, تو انہوں نے آگے سے ان کو کسی بات پہ کوئی جواب دے دیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے تاثرات بدل گئے, اینڈ ہی لیفٹ. ابو بکر صدیق کو بہت فکر ہوئی, پیچھے پیچھے گئے اور ان کو جا کے کہتے ہیں کہ کیا ہوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, وہ شخص مجھے گالی گلوچ کر رہا تھا, اتنی باتیں سنا رہا تھا, بدتمیزی کر رہا تھا, آپ مسکرا رہے تھے. اور جب میں نے اس کو صرف جواب دیا کہ دیکھو لک ڈونٹ ڈو دس, اتنی سی بات بولی ہے, تو آپ پیچھے ہٹ گئے. تو انہوں نے کہا جب تم چپ تھے تو تمہاری طرف سے فرشتے اسے جواب دے رہے. اب یہاں بھی ایک پرابلم آ جاتی ہے, ٹھیک ہے, یہ جو میں نے بھی آپ کو بات بتائی ہے نا, میں اسی پر آگے آنا چاہ رہی تھی. جو میں نے بات شروع کی تھی نا آپ سے, میں نے آپ سے بات شروع کی تھی کہ میرا ٹاپک ہے پرسنل آئیڈینٹی. پرسنل آئیڈینٹی میں کیا ہوتا ہے, نوئنگ مائی سیلف بیٹر, نوئنگ مائی اسٹرینتھ, نوئنگ مائی ویکنیس, اور پھر انڈرسٹینڈ کرنا کہ اس ویکنیس کو میں نے ٹھیک کیا کرنا ہے, کام کیا کرنا ہے, اس کے لیے بہت کچھ کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے, اسکائی از اے لمٹ. آپ آج کل تو دیکھیں ہر دوسرے بندے کے پاس فون موجود ہے. اگر آپ کے گھر والے آپ کو ہر وقت فون نہیں بھی دیتے, آپ ان کو کہہ سکتے ہیں مجھے غصہ آتا ہے, چلے یوٹیوب کھولتے ہیں اور کوئی لیکچر سن لیتے ہیں غصے کے بارے میں. آپ کے یہاں پہ سیشنز ہوتے ہیں, آپ ان کو کہہ سکتے ہیں کہ پلیز ہمیں یہ چیلنجز آتے ہیں, آپ انانیمس نوٹ لکھ سکتے ہیں, نام نہ لکھیں اپنا, ایسے لکھیں کہ پلیز ہماری کلاسز میں ہمیں یہ پڑھائیں, ہمیں یہ بتائیں. آج کل تو اتنے ایکسپرٹس ہیں, اتنے سیکھنے کے طریقے ہیں کہ آپ بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں.
تو اپنی پرسنل آئیڈینٹی کو ڈیولپ کرنا ہے, اپنی اسٹرینتھ کو بھی دیکھنا ہے, اپنی ویکنیس کو بھی دیکھنا ہے. لیکن اس سے بھی زیادہ ایک امپورٹنٹ آئیڈینٹی ہے, اور وہ ہے ہماری مسلم آئیڈینٹی. ایک تو ہمیں ویسے انسان ہونے کے ناطے ہی نا پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم ہیں کیا, ہم اپنے آپ کو پہچانتے نہیں. دیکھیں میں نے آپ سے چھوٹی سی ایکسرسائز کرائی, آپ نے کہا ہمیں بہت مشکل لگ رہا ہے, ہم نہیں اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کر سکتے. اور اگر کوئی کہہ دے کہ مسلمان ہونے کے ناطے آپ کا کیا اسٹیٹس ہے, کیا چیز آپ سمجھتے ہیں, ہمیں وہ پتہ ہی نہیں ہوتا. اور ہماری پرابلم کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ ہم نے دین کو نا, اسلام کو ایکسیپٹ ہی نہیں کیا. ہم کہتے ہیں یہ ہمارے پیرنٹس ہم پہ امپوز کر رہے ہیں, ہمارے پیچھے پڑے رہتے ہیں. نماز پڑھو, ڈریس ٹھیک کرو, وقت پہ سو جاؤ, یہ کام نہ کرو, یہ چیز غلط ہے, یہ چیز ٹھیک نہیں ہے. ہم نے اس کو ایک تو ایسے لیا ہے. دوسرا, ہم اس میں سے کچھ چوز نہیں کرتے صحیح طرح. ہمیں مسئلہ ہی پڑا رہتا ہے. جو چیز مزے کی لگتی ہے, اپنے مطابق لگتی ہے, اس پہ ہم تالیاں بجاتے ہیں کہ ہاں یہ بات بڑی اچھی ہے. جو چیز دل نہیں چاہتا کرنے کو, اس کو چھوڑ دیتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ ہماری زندگی کے جتنے چیلنجز ہیں, میں نے آپ کو بتایا ہے, I have been dealing with youngsters, kids, parents. It's been almost 30 years now. ہر مسئلہ اس وجہ سے ہے, نہ یہ آئیڈینٹی پرسنل ہے اور نہ یہ. میں آپ کو بتاؤں, جس دن آپ کی یہ آئیڈینٹی اسٹرانگ ہوگی نا, مسلم آئیڈینٹی, آپ نے کہیں بھی کھڑے ہو کے کہا الحمدللہ I'm so proud to be Muslim. مجھے کہیں شرم نہیں آتی نماز پڑھنے میں. لڑکی ہو کے کہ مجھے کہیں شرم نہیں آتی حجاب پہننے میں. آپ کو نا یہ جتنی چیزیں بادر کرتی ہیں نا, یہ سب ختم ہونی شروع ہو جائیں گی. آپ مثالیں لے لیں, آپ صحابہ کی زندگیاں دیکھ لیں, آپ آج کل دیکھ لیں, آپ کو ایسے بچے اور بچیاں نظر آئیں گے اپنی ایج کے جو اس مسلم آئیڈینٹی کو کیری کر رہے ہیں. آپ کو اگر کوئی کہہ دے یہ کام تھوڑا سا کر لو گھر میں, آپ کو اچھا نہیں لگتا, وہ بچے سارے کام کر رہے ہیں اور وہ خوش ہیں, وہ پریشان نہیں ہیں. آپ آزادیاں مانگ رہے ہیں اور آپ زیادہ پریشان ہیں. ٹھیک ہے, اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں ادخلوا فی السلم کافہ, پورے کے پورے اسلام میں انٹر ہو جائے. پک اینڈ چوز نہیں کرو, کہیں پہ کوئی آیت بول دی, کہیں پہ کوئی حدیث بول دی, کہیں پہ کوئی چھوٹی سی بات کر دی. You will never be happy. اچھا, مزے کی بات یہ ہے کہ مسلم آئیڈینٹی ہمیں کہتی کیا ہے بتائیں. مسلم آئیڈینٹی کہتی ہے جھوٹ بولو, گند مچاؤ, بدتمیزی کرو. ایک فیچر بتا دیں مسلم آئیڈینٹی کا جو ہمیں برا انسان بناتا ہے. مسلم آئیڈینٹی ہمیں ہر اس چیز سے بچا رہی ہے جو اس وقت سائنسز کہہ رہی ہیں خدا کے واسطے اس سے بچو, سائیکالوجسٹ کہہ رہے ہیں خدا کے واسطے اس سے بچو. پتہ ہے پرابلم کیا ہے؟ ہماری پرابلم نان مسلم نہیں ہے, ہماری پرابلم ہم خود ہیں. آپ اگر کسی کے ساتھ بیٹھیں گے, آپ کو خود ہی نہیں پتہ اسلام کیا کہہ رہے ہیں, آپ خود ہی پریکٹس نہیں کر رہے. آپ پریکٹس نہیں کر رہے, آپ کسی کو بتا بھی نہیں سکتے, آپ کنونس بھی نہیں کر سکتے, آپ کے پاس نالج ہی نہیں ہے, آپ خود شرمندہ ہیں. آپ کہتے ہیں دراصل پتہ نہیں میرے امی ابو بڑے عجیب ہیں, ہر وقت پیچھے پڑے رہتے ہیں, نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو. ابھی میں نے آپ کو بتایا میں نے ایک کورس کیا ہے لائف سٹائل میڈیسن کا, اس میں وہ کہتے ہیں اگر آپ میڈیٹیشن نہیں کرتے, ہماری میڈیٹیشن نماز ہے, اگر آپ ڈیلی میڈیٹیشن نہیں کرتے آپ کو بیماریاں شروع ہو جائیں گی, آپ ہیلدی نہیں رہیں گے. اور وہاں پہ بیٹھ کے سارے ڈاکٹر جھوم جھوم کے پڑھ رہے ہیں ہاں واقعی ہمیں میڈیٹیشن کرنی چاہیے. اور جب 5 دفعہ مسجد سے اذان کی آواز آتی ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح, نہیں وہ نہیں کرنا, نہیں وہ نہیں کرنا. یہ 2 کانسیپٹس کو آپ پکے پکڑ لیں. جب آپ کو کوئی شخص بھی ABCD پیرنٹ, ٹیچر, فرینڈ وہ بتا رہا ہے جو مسلم آئیڈینٹی آپ کی اسٹرانگ کرتا ہے نا, وہ آپ نے ضرور سننی ہے بات. دس از گوئنگ ٹو ہیلپ یو آلویز. آپ مثلاً کبھی جھوٹ ہی نہیں بول رہے, آپ کا فرینڈ آپ کو مس یوز نہیں کر سکتا. آپ کو پتہ ہے سب سے زیادہ لڑکے کون سے یا لڑکیاں کون سی بلی ہوتی ہیں؟ جو ڈرپوک ہوتے ہیں, جو ڈر ڈر کے رہتے ہیں. جو لوگ بہت زیادہ وہ بدماشی کرتے ہیں نا, وہ آ کے کلاس میں کالج میں دیکھتے ہیں کون سا لڑکا یا لڑکی اس کی باڈی لینگویج ڈرنے والی ہے,
اور جو ڈرنے والا ہوتا ہے نا وہ کہتے ہیں اسی کو ڈراؤ، اسی کو ڈراتے ہیں. جس کی مسلم آئیڈینٹی ہے نا وہ نہیں ڈرتا، اللہ کے سوا وہ کسی سے نہیں ڈرتا، مار دھاڑ نہیں کرتا. لیکن اگر کوئی آ کر اس کو کوئی بات کہتا ہے غلط، وہ کہتا ہے نو آئی ایم سو سوری، آئی ول ناٹ ڈو دس. آپ کو کبھی بھی کمپلیکس نہیں ہوتا اپنی لکس پہ، اپنے کلر پہ، اپنی ہائٹ پہ، اپنے سٹائل پہ. اچھا ہم کہاں رہتے ہیں، ہمارے پاس تو پرانی گاڑی ہے، آپ کو فرق ہی نہیں پڑتا، بالکل فرق نہیں پڑتا. کیسے کریں گے یہ کام جو میں آپ کو بتا رہی ہوں؟ اور میں یہ چاہوں گی کہ یہ والا فارمولا لکھ کر، صرف یہ ٹائٹل اور اس کا فرسٹ کی ورڈ لکھ کر آپ اپنے کمرے میں کہیں اپنی کبرڈ پہ یا شیشہ وہاں پہ اس پہ لگا لیں، اور ایوری ڈے ریوائز دس، ایوری ڈے ریوائز کریں. ٹھیک ہے؟ پی سے کیا ہوگا؟ پازیٹیو تھنکنگ. پازیٹیو تھنکنگ کیا ہوتی ہے؟ اوور آل اچھا سوچنا. آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو کہیں گے کہ ہم پازیٹیو تھنکرز ہیں؟ اوکے گڈ، بٹ وی ہیو ویری فیو. جب ہم پازیٹیو نہیں سوچتے تو ہم اپنے آپ کو بیمار کر رہے ہیں. صبح اٹھ کے سوچیں الحمدللہ کتنا اچھا دن ہے، کہیں جا رہے ہیں آ رہے ہیں اللہ کا شکر ادا کریں. اور اس کے لیے پازیٹیو تھنکنگ کے لیے آپ یہ کرتے ہیں کہ ایک ڈائری اپنے پاس رکھ لیں چھوٹی سی بیڈ سائڈ پہ. صبح اٹھ کے پہلا کام یہ کریں، نماز پڑھنے کے بعد فجر کی 4 سے 5 چیزیں لکھیں کہ مجھے آج کون سی 4 چیزیں یا 5 چیزیں یاد آ رہی ہیں جس پہ میں نے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. آپ نے اگر یہ کام کرنا شروع کر دیا نا تو آپ کی وہ مسلم آئیڈینٹی کلیئر ہوتی جائے گی، آپ کو کبھی کوئی پرابلم نہیں ہوگی. پازیٹیو تھنکنگ پہ بکس بھی بڑی اچھی مل جاتی ہیں. ابھی آپ لوگوں کے ایگزامس ختم ہوئے ہیں، آپ کوئی آرٹیکل پڑھ لیں ڈیلی ایک پازیٹیو تھنکنگ پہ. اسی طرح ٹرائی ٹو ہینگ آؤٹ وتھ پازیٹیو پیپل. میں نا نیگیٹو لوگوں کے ساتھ نہیں رہتی، میں دوستی نہیں کرتی ایسے لوگوں سے جو لوگ پاکستان کو برا کہیں اور مسلمانوں کو برا کہیں، ٹیچرز کو برا کہیں، پیرنٹس کو برا کہیں، بچوں کو، اب میری ایج میں تو بچے ہیں، بچوں کو برا کہیں. میں ان لوگوں سے دوستی نہیں کرتی. میں کہتی ہوں یہ جتنی نیگیٹو باتیں کر رہے ہیں یہ سب میرے اندر بھی جائیں گی اور مجھے برباد کریں گی، میری مسلم آئیڈینٹی کو تباہ کر دیں گی.